بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بی بی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان جگہ پر چھوڑ دیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بکریاں، کھیتی کا سامان اور بہت کچھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا کا ہم پر بہت کرم ہے، اس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بخشی ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت سے مجھے ایک بیٹا عنایت فرمائے تو وہ نبوت اور رسالت کے کاموں میں ہمارا وارث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ نیک خواہش پوری کی اور انہیں اور حضرت ہاجرہ کو ایک بیٹا عنایت فرمایا۔ باپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبریاء اسماعیل۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں بڑھاپے میں اسماعیل دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حکم الہی پہنچا، اے ابراہیم، ماں بیٹے کو بیابان میں چھوڑ اور کسی کا خوف نہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چین دل اور آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں لے کر مکہ کی طرف بڑھے۔ مکہ کے قریب ایک میدان میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر گھر کی طرف لوٹنے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے صبر سے بچے کو گود میں لیا اور پریشان تھی، اور وہاں نہ آدم نہ آدم زاد۔ بی بی ہاجرہ نے رو کر کہا، آپ مجھے اور اس بچے کو بیابان میں کس کے سپرد کر رہے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، وہی خدا تمہاری حفاظت کرے گا جو سارے جہاں کا نگہبان اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ حضرت ہاجرہ بولیں، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی راہ لی اور کچھ خرما اور ایک چھاگل پانی اسے دیا۔ ماں بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی اور یہ دعا کی، یا رب، میں نے ایک گھاٹی جو تیری کھیتی کے لائق نہیں، اپنی اولاد کا ایک حصہ تیری عزت والے گھر کے سامنے بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لیکن لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ جب حضرت ہاجرہ کا پانی اور کھانا ختم ہو گیا تو وہ بہت غمگین ہوئیں۔ بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ سمجھی کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، کوئی خدا کے فیصلے سے کہاں تک بھاگ سکتا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفائے پہاڑ پر پہنچی، ادھر ادھر نگاہ ڈالی لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا اور کوئی آدمی وغیرہ بھی نظر نہ آیا جس سے پانی طلب کرتیں۔ پھر وہ وہاں سے دوڑ کر مروہ کے پہاڑ پر آئیں اور الاتش الاتش، پیاس پیاس کہہ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، لیکن کہیں سے بھی پانی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ پیاسے بچے کا خیال آیا تو وہ واپس اس کے پاس پہنچیں اور اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پھر بچے کو دوبارہ چھوڑ کر صفا مروہ کا چکر لگاتی رہیں۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے بچے کو دیکھا کہ وہ زمین پر ایڑیاں مار رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پانی کا چشمہ دیکھا تو بولیں، اے میرے اللہ، تیری مہربانیوں اور نعمتوں کا شکریہ۔ حضرت ہاجرہ نے چاہا کہ پانی سے چھاگل بھر لے۔ غیب سے آواز آئی، یہ پانی رحمت الہی سے ہے، ڈرو مت، یہ کم نہیں ہوگا، یہ فیض جاری رہے گا۔ خدا نے تیری اور تیرے بچے کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ یہ بچہ اور اس کا باپ خدا کا گھر بنائیں گے اور تمام دنیا سے لوگ حج اور طواف کے لیے آئیں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر حضرت ہاجرہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ قبیلہ زرام کے لوگ قلعہ کی طرف سے تجارت کرنے ملک شام جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس قبیلے کے قافلے نے مکہ کے میدان میں قیام کیا اور وہیں رات گزارنی چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ سمجھے کہ یہاں کہیں پانی کا چشمہ ضرور ہوگا۔
ایک شخص نے آ کر دیکھا ایک صاف پانی کا چشمہ ہے اور ایک نیک خاتون اور اس کا بچہ اس کنارے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس جنگل میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے یہ بچہ عنایت فرمایا ہے اور اسی رب کے فیض سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے۔ اس نے جا کر قافلے والوں کو خوشخبری دی تو قافلے کے سردار بی بی ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر حکم ہو تو ہماری قوم یہاں آ کر آباد ہو جائے، اس طرح سے آپ کی تنہائی بھی کم ہو جائے گی۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر میری سرپرستی قبول کرو تو جاؤ اور اپنے مال اور بال بچوں کو لے آؤ۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کی قوم اپنے بال بچوں اور جانوروں سمیت حاضر ہو گئی اور اسی چشمے کے پاس آباد ہو گئی۔ انہوں نے وہاں مکان بنائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر اٹھائی۔ اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا غیب سے انتظام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارے حالات کی خبر سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں ایک بار یہاں آتے اور اپنے بال بچوں سے مل کر واپس چلے جاتے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل ماں کی جدائی سے غمگین ہو گئے اور ان کا دل وہاں رہنے کو نہ کیا۔ قوم کے سردار اور ذمہ دار لوگ حضرت اسماعیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بڑی مشکل سے ٹھہرایا اور اونچے خاندان کی لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت اسماعیل کو شکار کا شوق تھا، وہ اکثر جنگل اور پہاڑوں پر شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ کو بڑا غم پہنچا۔ گھر پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے حال چال پوچھا اور دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی حضرت ابراہیم کو پہچان نہ سکی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم اور مہمانداری نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب شکار سے واپس آئیں تو میرا سلام کہنا اور میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں ایسی چوکھٹ پسند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل شام کو گھر آئے تو بیوی نے ان سے سب حالات بیان کیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا گھر کی چوکھٹ تم ہی ہو، مگر بے ادب اور بے سلیقہ ہو اور میرے بزرگ باپ کو پسند نہیں۔ ان کا اشارہ یہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی سے الگ ہو کر ایک دوسری نیک خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم جب دوسری بار مکہ تشریف لائے تو اس نیک خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کہا کہ میرا شوہر شکار کے لیے باہر گیا ہے لیکن باندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو روٹی تیار تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اور جہاں تک ہو سکا آپ کی خاطرداری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بیوی کی خدمت اور خوبی دیکھ کر اسے نیک پایا۔ چلتے وقت کہا اسماعیل سے کہنا کہ تیرے گھر کا آستانہ بہت مناسب ہے اور ہماری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل شکار سے گھر آئے تو ان کی بیوی نے ان کو سارے حالات سنائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اے خوش قسمت، وہ میرا باپ تھا اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس آستانے کو قائم رکھوں اور تجھ کو اپنے سے جدا نہ کروں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ایک لائک تو بنتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔